محترم و مکرم ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک میسج گردش کرتا ہے کہ جانے میں انجانے میں، یعنی جان بوجھ کر یا بھول کر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ اس رات میں سال بھر کے نامہ اعمال میں انسان کی نیکیوں کے حوالے سے، بدیوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہی میسج چلتا ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فلاں صاحب کا میں نے دل دکھایا ہے، فلاں رشتہ دار کا دل دکھایا ہے، فلاں عزیز کا میں نے دل دکھایا ہے، تو جب تک آپ جا کر اس سے براہ راست معافی نہیں مانگیں گے تو اس وقت تک اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ سے متعلق بندوں پر حقوق ہیں، اگر ان میں کوئی کوتاہی کی ہے، نافرمانی کی ہے، لاپرواہی کی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں، اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے اندر والدین کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اساتذہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نظر دوڑائیں کہ آپ نے کس کس کا دل دکھایا۔ بہن بھائیوں میں سے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، تو براہ راست ان سے معافی مانگنی ہوگی، اور جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف میسج چلانے سے معافی نہیں ہو جاتی، بلکہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کی چغل خوری کی ہے، کسی کے ساتھ حسد، بغض، کینہ آپ نے اس کے متعلق رکھا ہے، تو براہ راست اس سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ جب وہ معاف آپ کو کر دیں تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، اس بات پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم عبادات تو اس بڑی رات میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نوافل تو پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، لیکن ادھر ہمارے دل کے اندر بغض و عناد رشتہ داروں کے حوالے سے موجود ہے، ہمسایوں کے حوالے سے موجود ہے، ادھر ہم جو ہے قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتوں کو، ناتوں کو توڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس طرح اگر ہمارے اندر کوئی عادات موجود ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور
قرآن مجید برہان رشید کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ 3 طرح کے لوگ، یعنی 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 1، احسان جتلانے والا، یعنی نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اس کو توفیق دی تھی، کسی کے ساتھ اس نے بھلائی کی، نیکی کی، لیکن کیا ہے، اس نیکی کو کر کے پھر وہ احسان کر کے اس احسان کو جتلاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ ہے کہ جو شراب کشید کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب کو ڈھونڈنے والا، شراب کا گلاس بنا کر وہ اپنے آقا کو پیش کرنے والا، یہ سارے برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ تو شرابی کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک صدق کے دل سے وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلق توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑنے والا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں کوئی رشتہ داریاں کاٹنے والا موجود ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہمیں اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھنا چاہیے، خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رشتہ داریاں کاٹ رہے ہیں، اکساتے ہیں رشتہ داروں کو، برگلاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اگر میری کسی سے جو ہے کوئی انا ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ میری انا ہے فلاں صاحب سے، میرا فلاں رشتہ دار بھی اس کے ہاں نہ جائے، نہ اس کی خوشی میں شریک ہو، نہ اس کی غمی میں شریک ہو۔ اگر وہ شریک ہو گیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، میں نے تو ایک سروے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جہاں اس کا یعنی اپنا ذاتی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ذاتی اس کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کی انبن ہوتی ہے کسی رشتہ دار سے یا کسی بھائی سے، بہن سے، تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اس سے نہیں بنتی، میں نہ اس کی خوشی میں شریک ہوں نہ غمی میں شریک ہوں، تو کوشش یہ ہوگی کہ دیگر جو رشتہ دار جن سے اس کی بنتی ہے، اب یہ کوشش ہوگی کہ ان کو بھی روکا جائے کہ وہ بھی اس کے ہاں شریک نہ ہوں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ فرمایا کہ جس قوم کے اندر ایسا شخص موجود ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، خود بھی تعلق نہیں جوڑتا، دوسروں کو بھی نہیں جوڑنے دیتا، تو فرمایا اس ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستوں، ہمیں خود جو ہے ایک محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو اس بڑی رات کے آنے سے پہلے ہمیں صرف میسج نہیں چلانا، بلکہ براہ راست جو ہے ہم نے جا کے معافی مانگنی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ پاک نے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قربا کے ساتھ اچھائی کا، یعنی ان کو
دینے کا، ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ باب یہاں دیکھیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو، اللہ نے تمہیں نواز رکھا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو ان کو تم نوازو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تمہارے مال کے اندر ان کا حق رکھا ہے، تو ان کا حق ان تک پہنچاؤ۔ تو اب اللہ نے یہاں پر یعنی سب سے پہلے تو فرمایا کہ عدل قائم کرو، احسان کرو، ٹھیک ہے۔ جب انسان عدل قائم کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ پاک پھر اس کو جو ہے مال و دولت سے نوازتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا اب میں نے تمہیں مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح یہ میرا بندہ جس کو میں مال و دولت سے نواز رہا ہوں، کہیں یہ اس کے اندر کوتاہی تو نہیں کرتا۔ تو پھر یوں اللہ پاک نوازتا ہے اور پھر آزماتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو تم نے دینا ہے۔ یہ اللہ نے جو ہے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض کنگال رشتہ دار کو دیا جائے۔ آج تو یہاں ناراض کی تو دور کی بات کہ ایک دوسرے سے برداشت ہی نہیں ہے، حسد اس طرح یعنی ہمارے اندر پیوست ہو چکا ہے کہ آج اگر میرے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، وہ کیوں اچھا کھا پی رہا ہے، کیوں اچھا پہن رہا ہے، کیوں اس کے پاس جو ہے گاڑی ہے، دیگر جو ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر برداشت نہیں۔ تو پیارے دوستوں یہ حسد ہے، یہ حسد ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ اس کو مزید نواز۔ جب ہم اس کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی نوازے گا۔ تو رشتہ دار ناراض ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ رشتہ دار ناراض ہے تم سے، تمہارا شریک بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک عجیب اصطلاح ہے۔ شریک کا معنی ہے دکھ درد میں شریک ہونا، خوشی میں غمی میں شریک ہونا، اور ہم نے شریک بمعنی دشمن بنایا ہوا ہے۔ تو جو تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تلا ہوا ہے، اور تمہاری عزت اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہاری جڑیں کاٹنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی حالات برے آ گئے، تو اس کو ضرورت ہے، تو فرمایا تو اب اس کو دے، تو اس کو دے۔ اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تو اسے دے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم دو گے اس کو تو تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی کہ میں شام کو کیوں دودھ پلاؤں، یہ تو میرا دشمن ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ جب بندہ اس کو دے رہا ہوگا تو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دے رہا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دشمن کو دینا، وہ تلا ہوا ہے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، تمہیں پست کرنے کے لیے، تمہاری عزت کا تماشا بنانے کے لیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیا کرنا ہے کہ جب اس پر برا وقت آ جائے تو میرے رب نے فرمایا تم اس کو دو، تم اسے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تم اسے عطا کرو۔ یہ کس کے لیے عطا کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے عطا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے خوش ہوگا اور اس کو پسند فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے گا،
اور تمہارے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے رزق میں برکت ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا آپ کو تعلق کے حوالے سے کہ تعلق توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو۔ تو تعلق کو جوڑنا یہ بڑی جو ہے فضیلت والی بات ہے، کیونکہ جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اس کو دو، تم اسے جھولیاں بھر کر دو، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کا، ہمسائیوں کا یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس انداز سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور بڑی رات میں انشاءاللہ جب ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، گڑ گڑا کر توبہ طلب کریں گے اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں گے، تو یقیناً میرا رب ضرور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کا یہی میسج ہے کہ آپ صرف میسج کے ذریعے معافی نہ مانگا کریں، براہ راست جا کر آپ معافی مانگا کریں۔ اس سے جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا عجز و انکساری اپنے اندر لاتا ہے اور یوں جا کر کسی سے معافی مانگتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اس کا درجہ کم نہیں ہوتا، اللہ کے حضور اس کا بڑا درجہ ہے۔ دل کو آپ کشادہ رکھیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، کسی ہمسائے کا دل دکھایا، کسی دوست کا دل دکھایا، اساتذہ کا دل دکھایا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے بچے کلاسوں کے اندر اپنے اساتذہ کا دل دکھاتے ہیں، تو اگر کسی اساتذہ کا آپ نے دل دکھایا ہے، کوئی ٹیچر آپ سے ناراض ہے، تو برائے کرم پہلی فرصت میں آپ جو ہے اپنے اساتذہ سے معافی مانگیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے حافظے کو مزید جو ہے اچھا بنا دے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کرنے والا بنا دے۔ تو میں دعا گو ہوں خالق لم یزل کی بارگاہ میں رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور شب برات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔